इलेक्शन से डरते नहीं, पहले इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने होंगे। इमरान खान जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की मदद से सेलेक्ट होना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के साथ अदलिया को भी निशाने पर रख दिया। कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। नवाज शरीफ के साथ ना इंसाफियां की गई। ये शख्स जब भी अदालत गया जत्थे लेकर गया। कौन है जो आज भी इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है? सदर का खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खत को यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ करार दे दिया। जवाबी खत में कहा, आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार रही। हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का आप खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं। आप मुसलसल यही कह रहे हैं। आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वज़ीर आज़म की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। सदर मुमलिकत ने अपने खत में शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दिया। जाहिर है यह बात उनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के सदर मुमलिकत को लिखे गए जवाबी खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, इजहार, अगर आप सदर मुमलिकत के असम्बली तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने के इकदाम पर अमल होता तो आज मुल्क इस आइनी, सियासी और मौशी गिरदाब में फंसा ना होता और हम एक मुस्तहकम जमहूरियत होते। लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मायूस नहीं किया। आप पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया। आइन के मुताबिक इंतखाबात होकर रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतखाबात की तैयारियां जारी रखने का फैसला। इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी का इलेक्शन सेल कायम कर दिया। हुमायूं अख्तर खान PTI इलेक्शन सेल के फोकल पर्सन मुकर्रर। एजाज चौधरी, रियाज फतेहाना, अजीजुल्लाह भी इलेक्शन सेल में शामिल। पार्टी इलेक्शन सेल इंतखाबात के हवाले से तकनीकी अमूर को देखेगी। इमरान खान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। अब तुम ना सिलेक्ट होकर इक़्तिदार में आ सकते, ना इलेक्ट होकर आ सकते हो। इमरान खान कहता है, मैं किसी से नहीं डरता। जब नन्ही मुन्नी जलसी पर जाता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैकेट पहनता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हैरान हूँ कौन लोग हैं जो इसकी झूठी कहानी को मानते हैं। इमरान खान की हर कहानी कुछ दिनों बाद बेनकाब हो जाती है। लाहौर के बाशऊर अवाम ने फितना खान को मुस्तरद कर दिया। सैलाब की तरह सारा मुल्क करप्शन में डूबा हुआ है। PDM जब से बनी तब से हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन के खिलाफ हो। हमें तबाह हाल मईशत मिली जिसे बेहतर करने में वक्त लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और करप्शन पर काबू पा लें। इमरान खान का बयानिया अब नहीं चलता। साजिश का सफर अमेरिका से शुरू हुआ जो बाद में मोहसिन नकवी, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पर आ गया। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले को कप्तानी वापस नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, शख्सी इक़्तिदार के लिए बावला इमरान पाकिस्तानियों को अब्दी गुलामी की जंजीरें पहनाना चाहता है। पाकिस्तान में गुमराही और नफरत फैलाने के लिए फौरन फंडिंग के बिल पर जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया गया। इमरान खान ने अपनी नालायकी से पाकिस्तानियों को गैर मुल्की कर्जों के रिकॉर्ड बोझ तले डुबा दिया।
हमारी किसी से लड़ाई नहीं और सब अदारे हमारे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ, गरीब मर रहा है। तुम लोग अपनी सियासत नहीं बल्कि रियासत को तबाह करने आए हो। ये लोग IMF से बातचीत कर रहे हैं लेकिन मुआहिदा नहीं हो रहा। इस वक्त हमारी मईशत को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मईशत की बेहतरी के लिए IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से इजहार ख्याल। कहा, IMF माहिदे से मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी और मईशत बहाली की तरफ गामजन होगी। हुकूमत मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चीनी कोशिशें नाकाम। रूस का बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब करने का ऐलान। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रूस के सदर ने कहा, बेलारूस में जौहरी हथियारों को जखीरा करने की सहूलत की तामीर 1 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। और पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। प्लेइंग 11 में कप्तान शादाब खान, साइम अबयूब, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, आजम खान, मोहम्मद नवाज, अमाद वसीम, फास्ट बॉलर नसीम शाह, जमान खान और एहसानुल्लाह शामिल। टीम में ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान की जानिब से मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस होगा। नून लीग लॉयर्स विंग की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, हम इलेक्शन से नहीं डरते मगर इलेक्शन से पहले इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। हमने राना सनाउल्लाह बैठे, झूठा मुकदमा इन पे बना। हमें एक दिन बताएं कि हम कभी जत्था लेकर गए हों कोर्ट के अंदर। हमारे तो दिमागों में भी ये बात नहीं आती थी, जानते हुए कि ये इंतकाम है, जानते हुए कि ये झूठे मुकदमात हैं। हम लोग एक शरीफ शहरी की तरह कोर्ट के सामने पेश होते रहे। फैसला सही था, गलत था, उस बहस से कतई नजर उस फैसले को तस्लीम किया, कोर्ट के आगे सरेंडर किया, झूठी सजाएं भुगती और ये देखे वो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा। और उसके बाद जब पुलिस जाती है जमान पाक में, कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कर, पुलिस कोई किसी जाती अनाद में हमारी तरह जब हमारे घरों पे अटैक्स होते थे विक्टिमाइजेशन करने के लिए पुलिस नहीं जाती। पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहां पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं, सर तोड़े जाते हैं। उनको वो बेचारे गिरे पड़े थे, पूरी रियासत के ऊपर हमला हुआ वहां से, सिर्फ इसलिए कि पुलिस वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने गई। पाकिस्तान का आईन और कानून कहां सो रहा है? क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं होता? क्यों ये बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहां से लाडली वाला सलूक होता है? कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं ये पूछती हूँ, कौम को ये सवाल पूछना चाहिए। भाई आप हमेशा से ये भाषण देते आए कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की, अगर आपने आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे दे।
بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں ہے تو جائیں جا کے جواب دیں. آپ کیوں چھپے ہوئے؟ کیوں آپ پوری قانون کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اپنے مقابلے پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں. ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا آئین کو سمجھتے ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولیٹیکل, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر. الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی, لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آ گیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو 5-0 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ آئین پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے. آپ کو یاد ہے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی, سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی؟ آرٹیکل 6 لگتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو آپ ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر آپ سزا دے دیتے ہیں, پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. 5 سال 10 سال کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے تا حیات آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, اور اس کی بیٹی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, پوری PMLN کی قیادت کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے. سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والے کی؟ آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے؟ مطلب جو شخص چوری کرتا ہے, چھوٹا چور ہے, اس کو تو آپ 25 سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں, اور جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا ہے آپ نے 5-0 سے فیصلہ دیا ہے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا, اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا. یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے؟ اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی ہے, حکومت نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے, حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر. آج بھی کچھ نہیں بگڑا, وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. Crime never dies. اور آج بھی یہ دائر ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کو آئین توڑنے والا کہا ہے, آپ نے کہا ہے اس نے آئین توڑا ہے, آپ نے اس کو اسکاٹ فری جانے دیا؟ کیا سمجھے ہم اس کو؟ اور پھر الیکشن جب آگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو ری رائٹ ہوا ہے. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آئین کو اور قانون کو, پاکستان کے جمہوریت کو, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو, پاکستان کی اسمبلیز کو جس شخص نے ایک بچوں کا کھیل سمجھا ہے, اس شخص کے فیصلوں پر یہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے, جب چاہے الیکشن کروا دے, جب چاہے کسی کی تقرری کو کنٹروورشل کر دے, جب چاہے ملک میں انارکی پھیلا دے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط یک طرفہ اور حکومت مخالف قرار دے دیا, اور جوابی خط میں کہا کہ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں, یہ تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف الوی کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط لکھ دیا. خط میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا ہے کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط یک طرفہ اور حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مخالف خیالات کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں, آپ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں. آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر مملکت کو لکھے گئے جوابی خط پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. ٹویٹر پر رہنما تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے اپنے خط میں
शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दिया। जाहिर है ये बात इनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। उन्होंने कहा कि अगर सदर मुमलिकत के असम्बली तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने के इकदाम पर अमल होता तो आज मुल्क इस आइनी, सियासी और मौशी गिरदाब में फंसा ना होता और हम एक मुस्तहकम जमहूरियत होते। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद लाहौर के लोग मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में आए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि खास तौर पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मायूस नहीं किया, आप पर फख्र है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पर साबिक वजीर आजम ने कहा कि लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनान को गिरफ्तार करने के बावजूद लाहौर के लोग मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में आए। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि खास तौर पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मायूस नहीं किया, आप पर मुझे फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात की तैयारियां जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी का इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। हमायूं अख्तर खान को पीटीआई इलेक्शन सेल का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। पीटीआई के इलेक्शन सेल में एजाज चौधरी, रियाज फतेहानिया, राय अजीजुल्लाह बतौर मेंबर काम करेंगे। पार्टी इलेक्शन सेल इंतखाबात के हवाले से तकनीकी अमूर को देखेगा, वोटर लिस्टों, ब्लॉक कोड्स और दीगर तकनीकी मामलात पर उम्मीदवारों की मुआवनत भी करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी क़यादत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। आइन के मुताबिक इंतखाबात होकर रहेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात की तैयारियां जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी का इलेक्शन सेल कायम कर दिया। हमायूं अख्तर खान को पीटीआई इलेक्शन सेल का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। पीटीआई के इलेक्शन सेल में एजाज चौधरी, रियाज फतेहाना, राय अजीजुल्लाह बतौर मेंबर काम करेंगे। पार्टी इलेक्शन सेल इंतखाबात के हवाले से तकनीकी अमूर को देखेगा, वोटर लिस्टों, ब्लॉक कोड्स और दीगर तकनीकी मामलात पर उम्मीदवारों की मुआवनत भी करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी क़यादत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। आइन के मुताबिक इंतखाबात होकर रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एक शख्स कहता है मैं किसी से नहीं डरता, जब नन्ही मुन्नी जलसी पर जाता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैकेट पहनता है। हैरान हूं कौन लोग हैं जो इसकी झूठी कहानी को मानते हैं। इमरान खान की हर कहानी कुछ दिनों बाद बेनकाब हो जाती है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके बाद जो 10 नकाती एजेंडा वाले होते हैं ना, जो मुल्क को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आवाम को रोजगार देने की बात करते हैं, उनका 10 नकाती एजेंडा सीपैक होता है। उनका 10 नकाती वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सैलाब की तरह सारा मुल्क करप्शन में डूबा हुआ है। पीडीएम जब से बनी तब से हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन के खिलाफ हो।
ہمیں تباہ حال معیشت ملی جسے بہتر کرنے میں وقت لگے گا. پوری کوشش کر رہی ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور کرپشن پر قابو پا لے. رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ وہ مافیا ہے جس نے 4 سال پاکستان کو لوٹا اور اب احتساب سے بچنا چاہتے ہیں. عمران خان چاہتا ہے دوبارہ اقتدار ملے اور خاندان سمیت کرپشن کرنے کا اب موقع ملے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا بیانیہ اب نہیں چلتا. سازش کا سفر امریکہ سے شروع ہوا جو بعد میں محسن نقوی آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پر آ گیا. مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی سے متعلق سوال پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نواز شریف جلد آ رہے ہیں لیکن تاریخ نہیں دوں گا. نواز شریف کے واپس آنے کے بعد بہت بہتری ہوگی. یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سیلاب کی طرح سارا ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. پی ڈی ایم جب سے بنی تب سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین کے مترادف ہو. ہمیں تباہ حال معیشت ملی جسے بہتر کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور کرپشن پر قابو پا لے. رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ وہ مافیا ہے جس نے 4 سال پاکستان کو لوٹا اور اب احتساب سے بچنا چاہتے ہیں. عمران خان چاہتا ہے دوبارہ اقتدار ملے اور خاندان سمیت کرپشن کرنے کا موقع ملے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا بیانیہ اب نہیں چلتا. سازش کا سفر امریکہ سے شروع ہوا جو بعد میں محسن نقوی آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد آ گیا. اور دوسری جانب وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے کو کپتانی واپس نہیں ملے گی. وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ شخصی اقتدار کے لیے باولا عمران پاکستانیوں کو ابدی غلامی کی زنجیریں پہنانا چاہتا ہے. پاکستان میں گمراہی اور نفرت پھیلانے کے لیے فورن فنڈنگ کے بل پر زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا. خواجہ سعد رفیق نے مرحلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ عمران خان حکومت نے اپنی نالائکی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی قرضوں کے ریکارڈ بوجھ تلے دبا دیا. اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ منظور نظر عمران نیازی اب اینٹی پاکستان طاقتوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون رہنما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی خفیہ فورن فنڈنگ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. اقتدار کے لیے فاسسٹ عمران شیاطین سے بھی اتحاد کر لیتا ہے. آئین جمہوریت اور عوامی امنگوں کو کچل کر عمرانی حکومت مسلط نہ کی جاتی تو پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشت بن گیا ہوتا. خواجہ سعد رفیق نے چیئرمین پی ٹی آئی پر مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری 4 سالہ حکمرانی نے پاکستان کی معاشی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. ملک کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے. سلیکٹڈ کا جھٹکا ہوا تو الیکٹڈ کی یاد آئی. چیخنا چلانا کلا بازیاں لگانا کچھ کام نہیں آئے گا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، جب ننھی منی جلسی پر جاتا ہے تو بلٹ پروف گاڑی اور جیکٹ پہنتا ہے. حیران ہوں کون لوگ ہیں جو اس کی جھوٹی کہانی کو مانتے ہیں. عمران خان کی ہر کہانی کچھ دنوں بعد بے نقاب ہو جاتی ہے. عمران خان الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. اور اس کے بعد جو 10 نکاتی ایجنڈے والے ہوتے ہیں نا، جو ملک کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، جو ملک کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں، عوام کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں، ان کا 10 نکاتی ایجنڈا سی پیک ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا ایل این جی ٹرمینلز ہوتے ہیں. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا 16,000 میگا واٹ بجلی ہوتی ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا مہنگائی کو 2% پر کرنا ہوتا ہے اور 3.1% پر کرنا ہوتا ہے. ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دینا ہوتا ہے. دہشت گردی ختم کرنا ہوتا ہے، ملک کے اندر سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا کھانے پینے کی اشیاء کا 5 سال قیمتیں نہ بڑھنا ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا پی کے ایل آئی ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا کارڈیولوجی ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یوتھ پروگرام ہوتا ہے، ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے.
جس کی تم صرف تختیاں بدلتے رہے. موٹر ویز ہوتی ہیں, میس ٹرانزٹ ہوتی ہے. اگر آج اس ملک کا نوجوان کنیکٹیوٹی اور ملک کی اکائیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف کے موٹر وے کی وجہ سے ہیں, وہ شہباز شریف کی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی وجہ سے ہیں, بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں, سی پیک کی وجہ سے ہیں, صحت کارڈ کی وجہ سے ہیں, یوتھ پروگرام کی وجہ سے ہیں, بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں. یہ ہوتا ہے 10 نکاتی ایجنڈا. تم صرف ایک منصوبہ بتاؤ. 10 نکاتی ایجنڈے نا, تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان 10 نکاتی ایجنڈوں پہ تمہیں 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے. تم ایک منصوبہ بتاؤ, زیادہ نہیں, ایک منصوبہ بتاؤ جو تم نے سوائے شیطانی کے, ملک کے خلاف سازش کرنے کے, ملک کے قرضے بڑھانے پہ, ملک میں مہنگائی بڑھانے پہ, ملک میں معاشی تباہی لانے پہ, ایک منصوبہ بتاؤ جو تم کہو یہ منصوبہ میں نے بنایا تھا. 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو اور بے شرمی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈا دیتے ہو. عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے, عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. کون سے تم 10 سال میں تعلیم کا سونامی لے آئے ہو؟ کون سا ہیلتھ کا سونامی لے آئے ہو؟ کون سا موٹر ویز کا جال بچھا دیا تم نے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں؟ لوٹ مار کے, خزانے خالی کر کے, عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری میں دھسا کر, ملک کے اندر دہشت گردی واپس لا کر تم 10 نکاتی ایجنڈے دے رہے ہو. تمہیں تو اب شرم بھی نہیں آتی مجھے لگتا ہے. اور سوشل میڈیا, جو جلسے سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ کی نظر ہو جائیں, اس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیانیہ بھی دفن ہو گیا اور میری سیاست بھی دفن ہو گئی ہے. اور اب صرف یہ نوٹنکی اس لیے کہ مجھے ٹیرین خان کو کا کیس میں جواب نہ دینا پڑے, فورن فنڈنگ میں جواب نہ دینا پڑے, توشہ خانہ میں جواب نہ دینا پڑے, اور میں یہ تماشے 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 کرتا رہوں اور لگاتا رہوں ملک کو ایک اپنے نفسیات. نے کہا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں اور سب ادارے ہمارے ہیں. سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ غریب مر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سب کو کہتا ہوں کہ ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں اور بات چیت کا ایجنڈا صرف انتخاب ہونا چاہیے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ تم لوگ اپنی سیاست نہیں بلکہ ریاست کو تباہ کرنے آئے ہو. ہماری کسی سے لڑائی نہیں اور سب ادارے ہمارے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن معاہدہ نہیں ہو رہا. آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں اور سب ادارے ہمارے ہیں. سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ غریب مر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سب کو کہتا ہوں کہ ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں اور بات چیت کا ایجنڈا صرف انتخاب ہونا چاہیے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ تم لوگ اپنی سیاست نہیں بلکہ ریاست کو تباہ کرنے آئے ہو. ہماری کسی سے لڑائی نہیں اور سب ادارے ہمارے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن معاہدہ نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنما شرجیل میمن اور ڈاکٹر عاصم حسین بیرون ملک روانہ ہو گئے. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین ای سی ایل سے نام نکالے جانے کے بعد بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں. شرجیل میمن محکمہ اطلاعات میں کرپشن ریفرنس کے باعث 2017 سے بیرون ملک نہیں گئے تھے. شرجیل میمن 6 سال بعد ای سی ایل سے نام نکلنے پر پہلی بار بیرون ملک گئے. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق شرجیل میمن اور ڈاکٹر عاصم حسین غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے. عدالت سے اجازت ملنے کے بعد شرجیل انعام میمن کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنما شرجیل میمن اور ڈاکٹر عاصم حسین بیرون ملک روانہ ہو گئے. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین ای سی ایل سے نام نکلنے
کے بعد بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے IMF سے معاملہ جلد طے پا جائیں گے، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولاموف، قزاقستان کے سفیر یزان کسٹافن، آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف، کرغزستان کے سفیر اولان بیگ توتیووف، ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پاچا جی، انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو اور شام کے سفیر ڈاکٹر رمیز الرائی سمیت سعودی عرب، آسٹریلیا، ملیشیا، پولینڈ، سری لنکا، نیپال، جمہوریہ ترک، شمالی قبرص اور دیگر ممالک کے سفراء موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دوست ممالک کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے بعد IMF کے ساتھ جلد معاملہ طے پا جائیں گے، جس سے موجودہ مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور معیشت بحالی کی طرف گامزن ہوگی۔ 2016 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی اور ہم G20 میں شامل ہونے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس وقت ہماری معیشت کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا اور حکومت معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے بیرسٹر حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس نے MPO کی دفعہ 3 کے تحت گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کو ڈسٹرکٹ جیل سے صدر تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حسان نیازی کو گزشتہ روز کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں جوڈیشل مجسٹریٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے پر PTI رہنما کی ضمانت منظور کی تھی، تاہم انہیں ضمانت کے باوجود بھی رہا نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے بیرسٹر حسان خان نیازی کو کوئٹہ پولیس نے MPO کی دفعہ 3 کے تحت گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کو ڈسٹرکٹ جیل سے صدر تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حسان نیازی کو گزشتہ روز کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں جوڈیشل مجسٹریٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے پر PTI رہنما کی ضمانت منظور کی تھی، تاہم انہیں ضمانت کے باوجود بھی رہا نہیں کیا گیا تھا۔ سندھ کے 15 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، جامشورو، بدین، سکھر، سانگھڑ کی UCs پر صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مجموعی طور پر 7 یونین کونسلز میں پولنگ ہوگی۔ رمضان المبارک اور اتوار کا روز ہونے کے باعث پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا، تاحال چند ووٹر ہی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ سکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، PTI اور GDA کے امیدواروں میں دنگل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے بشیر تہیم، PTI کے امام الدین جلبانی اور GDA کے حبیب اللہ کھوکر مد مقابل ہیں۔ حیدرآباد کی UC 35 اور UC 28 میں پولنگ جاری ہے۔ لاڑکانہ وارڈ 2 میں 2170 ووٹرز حق راہ دہی استعمال کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز جھل مگسی سے 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ چند روز قبل اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز جھل مگسی سے 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ چند روز قبل اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 160
سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ مہنگائی کا جن بے قابو گراں فروشوں نے ضمیر فروشی کی انتہا کر دی۔ خود ساختہ مہنگائی کر کے روزے داروں کو افطاری سے قاصر کر دیا۔ اہلیان پاکستان کی جانب سے گراں فروشی کی وجہ سے پھلوں سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان۔ کہا 10 رمضان تک پھلوں سے بائیکاٹ کر دیا تو اگلے 20 روزے بہتر گزریں گے۔ پورے پاکستان کو پھلوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہونے پر گراں فروشوں نے ضمیر فروشی کی انتہا کر دی ہے۔ خود ساختہ مہنگائی کر کے روزے داروں کو افطاری سے قاصر کر دیا ہے۔ اہلیان پاکستان کی جانب سے گراں فروشی کی وجہ سے پھلوں سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان۔ کہا 10 رمضان تک پھلوں سے بائیکاٹ کر دیا تو اگلے 20 روزے بہتر گزریں گے۔ پورے پاکستان کو پھلوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ناقص گندم فلور ملوں کو فراہم کرنے پر سیکریٹری خوراک پنجاب کا ایکشن۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر پاک پتن کو معطل کر دیا۔ سیکریٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کے افسران آٹے کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے پابند ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ناقص گندم فلور ملوں کو فراہم کرنے پر سیکریٹری خوراک پنجاب کا ایکشن۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر پاک پتن کو معطل کر دیا۔ سیکریٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کے افسران آٹے کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے پابند ہیں۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ اس موقع پر کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ ایل ڈی اے 1 ونڈوز سیل میں گھر بیٹھے درخواستیں اور کاغذات جمع کرانے کی سہولت شروع کی جائے گی۔ آن لائن پورٹل کا آئندہ ہفتے آغاز کیا جائے گا تاکہ شہری گھر بیٹھے اپنی درخواست پروسیس کرا سکے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی آئی ٹی ونگ کو ایل ڈی اے کی موبائل اپلیکیشن جلد تیار کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ موبائل اپلیکیشن میں ایل ڈی اے سے متعلقہ سروسز کے تمام معلومات اور آن لائن درخواست جمع کرانے کی سہولت بھی موجود ہو اور 1 ونڈو سیل میں ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ سے متعلقہ مسائل حل کرنے کے لیے مستقل فوکل پرسنز تعینات کیے جائیں۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے پروسیس کو مزید آسان اور تیز کرنے کے لیے آئی ٹی کا استعمال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی بی کی مدد سے ای خدمت اور دیگر سروسز کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ شہریوں کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے انہیں بلا وجہ چکر نہیں لگوائے جائیں۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے 1 ونڈو سیل کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ، ڈائریکٹر 1 ونڈو سیل، ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹر اور آئی ٹی کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ سیل اسلام آباد آمنہ بیگ کی خصوصی ہدایت پر سب انسپیکٹر بلال عباسی ہمراہ اے ایس آئی نعمان احمد نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے۔ ملزمان میں سید مظہر علی اور محمد عمران اللہ شامل ہے۔ ملزمان سادہ لوگوں سے خطیر رقم لے کر جعلی ویزے دینے میں ملوث تھے۔ ملزمان نے متعدد لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ ملزمان کے خلاف مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ سیل اسلام آباد آمنہ بیگ کی خصوصی ہدایت پر سب انسپیکٹر بلال عباسی ہمراہ اے ایس آئی نعمان احمد نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے۔ ملزمان میں سید مظہر علی اور محمد عمران شامل ہیں۔ ملزمان سادہ لوگوں سے خطیر رقم لے کر جعلی ویزے دینے میں ملوث تھے۔ ملزمان نے متعدد لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ ملزمان کے خلاف مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔
यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं रहीम यार खान में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कच्चा में जारी ऑपरेशन पर IG पंजाब ऑपरेशन शहजादा सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की और ऑपरेशन के हवाले से बताया ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ। देखते हैं रहीम यार खान से अब्दुल गफ्फार मेहर की इस खसूसी रिपोर्ट में। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने दौरे रहीम यार खान में कच्चा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर का ताक़ुब जारी रहेगा, चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। कच्चा की हजारों एकड़ अराजी को क्रिमिनल से खाली करवा दिया गया। जराइम पेशा अनासर का कोई महफूज ठिकाना नहीं है और ना ही कैंप करने दिया जाएगा। कच्चा में तैनात पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद हैं, वो जुर्रत और हिम्मत के साथ कच्चा के क्रिमिनल्स के खिलाफ अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने DPO रिजवान उमर गोंदल, SP अरसलान जैद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि वो 3 दिन से रहीम यार खान में थे, जिसका मकसद कच्चे की सूरत हाल का जायजा लेना था। उन्होंने जिला रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चा के तफसीली दौरे करके वहाँ पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकातें की और फिजिकली मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। रहीम यार खान पुलिस ने कच्चा में मौसर हिकमत अमली और पेशावराना महारत के साथ अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों पर खेलते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें हजारों एकड़ अराजी को कच्चा क्रिमिनल से खाली करवा दिया गया है और अब जिला रहीम यार खान की हदूद में जराइम पेशा अनासर की कोई मुस्तकिल महफूज पनाहगाह नहीं है और ना ही कैंप करने दी जाएगी। पुलिस कच्चा क्रिमिनल्स का ताक़ुब करेगी और एक समाज दुश्मन को चुन चुन कर सफाया कर दिया जाएगा। पुलिस ने 203 अफराद जिन्हें कच्चा क्रिमिनल्स अगवा करना चाहते थे, अगवा होने से बचा लिया। रहीम यार खान पुलिस ने कुछ अरसा के दौरान खतरनाक गैंग्स के 53 मरतबा पुलिस मुकाबलों में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसमें फायरिंग तबादला के दौरान 21 जराइम पेशा अनासर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। 43 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। डाकुओं के 185 सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। डाकुओं के जेर कब्जा 15,100 एकड़ जराइम से मुतासरा 97,000 एकड़ अराजी पर रियासत की रिट कैंप कर दी गई। इसी दौरान जिला रहीम यार खान पुलिस के एक जवान ने जाम शहादत नोश की, जबकि 8 गाजियान शदीद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि वो कच्चा में कैंप एक पुलिस कैंप्स और तमाम अगले मोर्चों पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात करके आए हैं। पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद हैं, वो अपने शहीद और गाजियान के मिशन को हिम्मत, हौसले और बुलंद मोराल के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं, जिसका मकसद अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, अमन अमान का तसलसल और जराइम पेशा अनासर की बेकनी। उन्होंने कहा कि कच्चा में पायादार अमन के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन। सूबाई सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम किए गए मुफ्त आटा पॉइंट्स का जायजा लिया। DC शकील भट्टी हमरा थे। कितने पॉइंट्स हैं और अब तक रहीम यार खान में कितना आटा तकसीम हो चुका है, देखते हैं रहीम यार खान से अब्दुल गफ्फार मेहर की ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान का दौरा रहीम यार खान। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के हमरा 24 घंटे फाल रहने वाले मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा किया। मरकजी ईदगाह रहीम यार खान, कासमी मैरिज लॉन्ज, टाउन हॉल, बारबेक्यू, मंठार रोड, रहीम यार खान और सैटेलाइट टाउन अस्करी पार्क सादकाबाद में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा करते हुए जिली इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी माहौलियात ने कहा, हुकूमत पंजाब ने रमजान मुबारक में कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त आटा फराहमी के लिए खती रकम मख्तस की है, जिसकी तकसीम के लिए सूबा भर में पॉइंट्स कैंप किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला रहीम यार खान में शहरियों को बाइज्जत तरीके से मुफ्त आटा फराहम का मैकेनिज्म काबिल सताइश है।
جس کے باعث لوگوں کو انتظار و قطار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بٹی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع کی چاروں تحصیلوں کے سٹی ایریاز میں عوامی سہولت کے لیے 24 گھنٹے فعال رہنے والا آٹا تقسیم پوائنٹس بنایا گیا ہے، جہاں پر فلور ملز کے نمائندوں سمیت ضلع انتظامیہ کے افسران و اہلکاران ہمہ وقت موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے 4,22,678 آٹا بیگز مستحق گھرانوں میں تقسیم کر دیے ہیں، جس کے لیے 25 مفت آٹا تقسیم ٹرکنگ پوائنٹس اور 200 سے زیادہ دکانوں سے عوام کو آٹا کی فراہمی جاری ہے، جبکہ ضلع کے 92 یوٹیلیٹی سٹور سے بھی مفت آٹا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے چین کی کوششیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، بلکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کو نصب کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کی سہولت کی تعمیر 1 جولائی تک مکمل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ یوکرین پر جنگ مسلط کرنے والے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہمسایہ ملک بیلاروس کی سرزمین پر جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا ہے۔ روس یوکرین پر حملے بھی بیلاروس سے کرتا ہے۔ روسی صدر کے ان ارادوں پر امریکہ سمیت عالمی برادری نے کڑی تنقید کی ہے اور اس عمل کو جوہری پھیلاؤ کے مترادف قرار دیا ہے، جو کہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم ولادیمیر پوٹن نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا یہ قدم جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہے اور خود امریکہ نے جوہری ہتھیار یورپی اتحادیوں کی سرزمین پر نصب کر رکھے ہیں۔ عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جاتے ہوئے سامان ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہدایت سعودی شہری دفاع کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سامان کی وجہ سے مشکل اور دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حرمین شریفین انتظامیہ نے زائر خواتین کی رہنمائی اور مدد کے لیے خواتین اہلکار بھی تعینات کر دی ہیں۔ حرمین انتظامیہ کے مطابق اردو، انگریزی، ترک، فارسی، فرانسیسی اور ازبک زبانوں میں گائیڈ خواتین بھی تعینات ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔